قیمت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے، حضور کا فرمان، لیکن حدیث کو روایت کرنے والا کون ہے؟ حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے؟ اس نے حضور سے سنا اور کس نے امت تک پہنچایا؟ وہ ہستی جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی مضبوط حدیث ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج مگنسی والوں کو اتنی مضبوط حدیث سنا دوں کہ مدتوں تک انہیں یاد رہے کہ کائنات کی پہلی عید مصطفیٰ، اور کوئی بھی چاہے تو اپنے گھر میں جا کے بیان کر دے، یہاں ابھی یاد کر لو اور فجر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا لینا اپنی فیملی کو، اور میری اس تقریر کو دہرا دینا اور اپنے بچوں کو سمجھا دینا کہ کائنات کی پہلی عید مصطفیٰ ہے۔ یہ پڑھ کے سلام پڑھ لینا تو تمہارے گھر میں بھی میلاد ہو جائے گا۔ آپ سمجھا لو حضور کا ذکر ہی تو میلاد ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں، اور میں بتا دوں یہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے بہت کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کی ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ آئے، مگر سارے صحابہ حدیث بیان کرنے میں برابر نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک نمبر پہ ہیں، سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ نے بیان کی، تو انہی میں ایک نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ انہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی۔ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں تاکہ میں نے جو قانون بتایا کہ بات مضبوط کب ہوتی ہے، بات بتانے والا جتنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس حدیث کے راوی ہے جابر بن عبداللہ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جب جنگ خندق ہونے والی تھی اور مدینہ کے چاروں طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھاوڑا لے کر کے زمین کھود رہے تھے، مدینے کی حفاظت کر رہے تھے، کیونکہ وہ اتنا نازک زمانہ تھا کہ آج نہیں سے مسلمان کا وجود مٹایا جا رہا ہے۔ یہ اسلام پیدا ہوا ہے تو اسلام کا دشمن بھی ساتھ میں پیدا ہوا۔ اسلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہودی زمین پر تھے، اور یہودی اسلام کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ تو اس وقت اتنا ایک نازک مرحلہ آیا تھا کہ چاروں طرف سے، مدینے کے چاروں طرف سے یہودی، منافق، مشرک یہ سب مل کر کے مدینہ کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ مدینہ سینٹر ہے، مدینہ مرکز ہے مسلمانوں کا، اس پورے شہر کو برباد کر دیا جائے۔ یہ چاروں طرف کے لوگ گھیر لیے مدینہ۔ تو سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ایسا کیا جائے کہ مدینے کے چاروں طرف گڈھا کھود دیا جائے، اور اتنا گہرا گڈھا ہو کہ کوئی مدینے کے اندر نہ آ سکے۔ تو حضور نے کہا میرے پیاروں تم پھاوڑا اٹھاؤ، تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لیے میں بھی پھاوڑا اٹھاتا ہوں۔ یہ میرے حضور کی ہستی ہے کہ دین بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی عزت بچانے کے لیے مصطفیٰ نے پھاوڑا بھی چلایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی جہاں امیروں کے نبی ہیں وہاں غریبوں کے بھی نبی ہیں۔ اے غریبوں، جب تم کو اپنی غریبی پہ افسوس ہو تو حضور کا پھاوڑا دیکھ لینا کہ حضور نے زمین کھودنے کے لیے پھاوڑا چلایا۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری بھی انہی خوش نصیبوں میں تھے جو پھاوڑا سے زمین کھود رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی حضور کے پاس آیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت لگی ہے، اب یہاں ہمیں درس یہ لینا ہے کہ آج ہمیں 5 وقت کا موقع نہیں اور ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، اور بعض لوگ تو 4 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ کئی مغرب اور عصر کے بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ چلا لیتے ہیں، تو سب جوڑو تو صبح الگ، پھر ناشتہ الگ، پھر دوپہر کا کھانا الگ، عصر کے بعد پھر عشاء کے بعد کتنے کھانے کھاتے ہیں۔ اللہ کتنا دیتا ہے، آج اللہ اتنا دیتا ہے، اور ہم 5 وقت بھی مسجد میں نہیں جا پاتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، مگر پچھلے مسلمانوں کی حالت ذرا دیکھو کہ دین بچانے کے لیے زمین کھودتے کھودتے ان کا پیٹ ان کی پیٹھ مل گئی، پیٹ چپک گیا، مارے بھوک کے ان کی سانسیں پھول رہی تھی۔ ایک صحابی پہنچے،
یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا مل جائے تو زمین کھودنے کی طاقت آ جائے. میرے آقا نے فرمایا پیارے کھانا تو نہیں ہے، صبر کرو اللہ جنت دے گا. دوسرا صحابی آیا، یا رسول اللہ بھوک بہت ہے، کچھ مل جائے تو طاقت آ جائے. میرے آقا نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے صبر کرو صبر کرو. تیسرا صحابی آیا، اس نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، یا رسول اللہ مارے بھوک کے میں نے دیکھیے پتھر باندھ رکھا. تو میرے آقا کہتے ہیں پیارے تم نے ایک پتھر باندھا ہے، ذرا میرا پیٹ بھی تو دیکھو. مصطفیٰ نے جب پیراہن اٹھایا تو حضور کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے تھے، دو پتھر بندھے تھے حضور کے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ اس کی شان ہے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑوں میں پٹ جاتا ہے، جو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتے ہیں. یہ ان کی کیفیت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر، پیٹ پہ پتھر باندھ کر مصطفیٰ ہمیں صبر کی دعوت سکھا رہے ہیں، ہمیں صبر کا سبق سکھا رہے ہیں کہ اگر کبھی غربت آ جائے تو منہ پہ شکایت مت لانا. جب تمہارے گھر میں چولہا نہ جلے، تمہارے بچے جب بھوک سے تڑپے، جب تمہارے جیب میں خرچہ نہ ہو، جب تمہارے بچوں کے علاج کے لیے تمہارے پاس انتظام نہ ہو، تو اپنی غریبی کی شکایت نہ کرنا. مصطفیٰ کی غریبی یاد کر کے سب نہیں لے. یہ نبی ہے پیٹ پہ پتھر باندھے، دو پتھر. جابر بن عبداللہ کی نظر پڑی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ ان کا گھر بڑا قریب تھا وہاں سے. تو اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور اہلیہ سے کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے. تو اس دور کی بیوی تھی، وہ کتنی نیک تھی، عرض کرتی ہے شوہر نامدار تھوڑا سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ حضور کے پیٹ پہ میں نے بندھا ہوا پتھر دیکھا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حضور کی مہمانی کرنا ہے، مجھے حضور کی ضیافت کرنا ہے، کھانا بنانا. تو اہلیہ نے کہا اسی بچے کو ذبح کر دو اور تھوڑا سا جو ہے اسے پیس لیتی ہوں چکی میں اور میں روٹی بناتی ہوں، جاؤ حضور کو دعوت دے دو. بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ بخاری شریف جلد 2 کی حدیث ہے. گئے تو بیوی نے کہا کہ شوہر سنو، وہاں پہ صحابہ بہت ہے، کھانا کم ہے، صحابہ بہت ہے، کھانا کم ہے، چلا کے دعوت نہ دینا، کان میں چپکے سے دعوت دینا، ورنہ جب زیادہ لوگ آ جائیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. تو وہ گئے اور حضور کے کان کے قریب دھیرے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے اور اگر آپ چاہیں تو 1-2 لوگوں کو اور لے ساتھ. تو جب جابر دعوت دے چکے تو حضور کی شان دیکھو. حضور بلند آواز سے کہتے اے صحابیوں سنو، چلو سب کی دعوت جابر کے گھر میں. یہ حضور نے اپنے اختیار سے کیا. یہ وہ کر رہے ہیں جن کا نام محمد ہے، یہ وہ اختیار دکھا رہے ہیں جن کا نام زمین پر محمد ہے، آسمان میں احمد ہے. ذرا ان کا پاور تو دیکھو. جابر نے کہا کچھ 1-2 کو لے لیجئے اور 700 صحابہ تھے. حضور نے کہا چلو سب کی دعوت ہے. تو حضور جب چلے تو 700 صحابہ چلے. اتنی بڑی لائن رہی ہوگی. حضور جابر کی جھوپڑی چھوٹی سی، اہلیہ نے نکالا تو کیا دیکھا کہ پوری قطار در قطار آ رہی ہے تو اندر بیٹھ بھی نہیں سکتے. تو ان کو کوسنے لگی. میں نے کہا تھا چپکے سے دعوت دینا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ارے کہاں بٹھائے ہیں، کیا کھلائیں گے؟ ابھی تو حضور کے سامنے بے عزتی ہو جائے. تو جابر کہتے ہیں میری رفیقہ مجھے مت کوسو، میں نے تو تمہارے کہنے کے مطابق دھیرے سے دعوت دی تھی. یہ تو حضور اپنی مرضی سے لا رہے اور جب حضور لا رہے تو وہی کھلائیں گے. جب حضور لا رہے تو حضور کھلائیں گے. میرے آقا نے کہا اے جابر اپنی اہلیہ سے کہہ دو کہ آٹا گوندھ کے روز چھوڑ دے، سالن چڑھا کے چھوڑ دے، ڈھکن مت کھولے، میں آتا ہوں تب آگے کارروائی بڑھے گی. حضور پہنچے، گندھے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب ڈالا، دیگچی میں جو سالن کا ڈھکن اٹھایا لعاب ڈالا اور حضور نے کہا کہ تمہارے خاندان میں جتنی روٹیاں بنانے
निकाल के देते जाओ, ढक्कन खोलना नहीं, ढक्कन खोल के निकाल लो फिर बंद कर दो, खोल के निकाल लो फिर बंद कर दो। 700 सहाबा का पेट भर गए, 700 सहाबा का पेट भरा। पूछने वाले ने हजरत जाबिर से पूछा, ऐ जाबिर तुम्हारे घर में इज्जत तुम्हारी कैसी बची जब जंगे खंदक के भूखे मुजाहिदीन की जमात तुम्हारी झोपड़ी में पहुंची, तो क्या हुआ तुम्हारे सामने में तुम्हारी रोटी का? तो जाबिर कहते हैं सुनो, उनकी तादाद 700 थी, लेकिन चूंकि हुजूर बुला के लाए थे, मेरा अकीदा ये है कि अगर 700 के बजाय 7 लाख होते तो भी काफी होगा, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर को मुस्ताद बनाया। ये जाबिर है जिनके जरिए को हदीस में सुनाने जा रहा हूँ। अब जाबिर की शख्सियत जान है, अब सुनिए आगे हदीस। हजरत जाबिर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पहली वो चीज बता दे जिसको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। पहली चीज क्या जमीन है, क्या आसमान है, क्या कुर्सी है, क्या कलम है? पहली चीज अल्लाह ने क्या बनाई? तो मुस्कुराते मेरे अता है जाबिर क्या पहली चीज कोई और अल्लाह ने नहीं बनाई, तुम्हारे नबी के नूर को बनाया, तुम्हारे नबी के नूर को बनाया। अब आगे हदीस सुनिए, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हदीस मौजूद है। रावी अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि आगे हुजूर ने ये फरमाया कि जब अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर ही से बना दिया, अभी जमीन नहीं थी, अभी आसमान नहीं था, अभी कोई जगह नहीं थी जहां मेरा नूर रखा जाता, बना दिया अल्लाह ने, मगर रखने की कोई जगह नहीं। हाय हाय क्या हुजूर की शान है। 12,000 साल तक, ये शायद आपके लिए नई बात, जब हुजूर का नूर बन गया तो 12,000 साल तक अल्लाह ने खुद अपने कुर्ब में रखा नूरे मुस्तफा को, नूरे मुस्तफा को अपने कुर्ब खास में रखा 12,000 साल तक। अब जब 12,000 साल पूरे हुए तो अल्लाह ने कुर्ब खास से नूरे मुस्तफा निकाला और उसके 4 टुकड़े फरमाया, 4 टुकड़े। चौथा टुकड़ा रिजर्व कर दिया, सेव कर दिया। पहले टुकड़े से जमीन और आसमान, दूसरे टुकड़े से अर्श और कुर्सी, लौह कलम, इस तरह तीनों जुज़ से कुछ न कुछ बनाया और चौथा टुकड़ा उठा करके मकामे हया में 12,000 साल तक फिर रख दिया। 12,000 साल तक। ये मुसलमान को जानना इसलिए जरूरी है कि ये अब्दुल्ला के घर में, आमिना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में 12 रबीउल अव्वल को रात जा रही थी, दिन आ रहा था। सुबह के सुहाने वक्त में जो मुस्तफा तशरीफ लाए वो डायरेक्ट तशरीफ नहीं लाए हैं, मंजिल उनकी क्या थी, सबब कैसा था, जरा देखो तो सही कि उस नूर के 4 टुकड़े किया अल्लाह ने। पहले टुकड़े से ये बनाया, दूसरे टुकड़े से ये बनाया, तीसरे टुकड़े से ये बनाया और चौथे टुकड़े को उठा करके मकामे मुहब्बत में रखा। 12,000 साल तक फिर रख दिया। ये हुजूर की तरबियत हो रही है मकामे मुहब्बत में। जब 12,000 साल पूरे हुए तब अल्लाह ने फिर उस टुकड़े को निकाला, नूर का टुकड़ा जो हुजूर का नूर है, उसके फिर 4 टुकड़े किए। पहले टुकड़े से कुछ बना, तीसरे टुकड़े से कुछ बना, दूसरे टुकड़े से कुछ बना, चौथे टुकड़े को मकामे खौफ में रख दिया। 12,000 साल 5 मरतबा ये मंजिल आई मुस्तफा पर, 12,000 साल की। अभी आदम का वजूद नहीं है, अभी आदम का तसव्वुर भी नहीं है, अभी जमीन का ख्याल भी नहीं है, अभी आसमान का अता पता भी नहीं है, चांद सूरज का कोई तसव्वुर ही नहीं है। और 60,000 साल तक नूरे मुस्तफा अलग अलग जगह पे रह रहा है। अभी जगह भी नहीं है मकामे हया में, मकामे खौफ में, मकामे उम्मीद में, मकामे मुहब्बत में, कुर्बे खास में। इस तरह 60,000 साल का जब जमाना गुजरा तो अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को सामने किया और रहमत
رحمت بھری نگاہ ڈالی، کس پر؟ نور مصطفیٰ پر رحمت بھری نگاہ ڈالی تو نور مصطفیٰ کو پسینے آ گئے۔ اب وہ پسینے جب نکلے تو کتنے قطرے گرے، کتنے قطرے، یہ میں حدیث سے بول رہا ہوں، اور حدیث اتنی مضبوط ہے کہ راوی جابر بن عبداللہ ہے، کتاب کا نام مصنف ہے، اور اس کو تقریباً 40 بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کتنی مضبوط حدیث میں سنا رہا ہوں۔ جب اللہ نے اس پر نگاہ ڈالی نور مصطفیٰ پر تو نور مصطفیٰ کو پسینہ آیا، اور اس پسینے سے 1,24,000 یا 2,24,000 کا مولیج، 2,24,000 کا مولیج اس کے قطرے گرے، اور ہر قطرے سے اللہ نے یا تو نبی کی روح بنایا یا رسول کی روح بنایا۔ یہ نور مصطفیٰ ہی سے